قرآن پاک پڑھتے وقت یہ غلطیاں ہرگز نہ کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے رک کر یہ دینی مسئلہ بھی جان لیں، کہیں یہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آپ گناہ نہ کما لیں۔ قرآن ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے تو آپ غور سے سنتے چلے جائیں۔ نمبر 1، آپ نے دیکھا ہوگا جب 2-4 آدمی بیٹھ کر ایک ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے یا دوست بیٹھ کر ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو آپس میں کبھی بات کرتے ہیں، پھر کچھ دیر قرآن پڑھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ ایسا کرنا ادب کے خلاف ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام، اللہ کی مقدس کتاب، اور پڑھنے کے درمیان آپ بات کریں گے؟ ہرگز بات نہ کریں، صرف قرآن ہی پڑھیں۔ ہاں ضرورت ہو، کوئی خاص بات کہنی ہو تو آپ اسے بتا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور بات کرنے کے بعد پھر سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر کے آپ کو قرآن پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک پڑھتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ قرآن پر دیکھیے نا، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو دیکھنے سے آنکھ میں اللہ روشنی عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تیسری چیز، قرآن پاک پڑھتے وقت آپ ٹیک نہ لگائیں۔ خواہ آپ نیچے زمین پر بیٹھے ہوں تو دیوار سے ٹیک نہ لگائیں، یا کرسی پر بیٹھے ہوں تو آپ ٹیک نہ لگائیں۔ ہاں مجبوری ہو، جیسے بعض کمزوری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے پیٹھ درد کرنے لگتا ہے زیادہ دیر بیٹھنے پر، تو آپ ٹیک لگا کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن بغیر مجبوری کے ٹیک لگا کر قرآن نہ پڑھیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ان باتوں کا آپ ضرور دھیان دیجئے۔ اور ایک اہم بات، ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ قرآن پاک جب 2-4 آدمی، اگر آپ سنگل ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو زور سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ایک ہی جگہ پر 2-4 آدمی، 2-4 دوست بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں تو زور سے نہ پڑھے، سب کے سب، کوئی ایک آدمی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کئی لوگ زور سے پڑھیں گے تو اس سے آواز ٹکرائے گی اور یہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے یہ عمل، آواز ٹکرائے گی۔ اسی لیے جب 2-4 دوست بیٹھ کر کے قرآن پڑھیں نا تو آہستہ پڑھیں، اس لیے کہ آپ قرآن ثواب کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ سے گناہ نہ ہو جائے، اس لیے مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اور گھر میں بھی یا کہیں بھی اگر آپ اکیلے بھی ہیں اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ہو سکے تو آہستہ ہی پڑھیں، زور سے اس وقت پڑھے جب کہ کوئی وہاں سننے والا موجود ہو، اس لیے کہ جس کے کان میں قرآن پاک پڑھنے کی آواز جائے گی اس کو سننا واجب ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو سنے۔ اور اگر آپ گھر میں قرآن زور سے پڑھ رہے ہیں، آپ کی امی ہے کام کر رہی ہے، بہن ہے کام کر رہی ہے، بھائی ہے کام کر رہا ہے، وہ لوگ سن نہیں رہے ہیں، قرآن کی آواز تو کان میں جا رہی ہے مگر وہ کام میں اپنے مشغول ہیں، تو وہ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو کیوں زور سے پڑھنا ہے؟ جب کوئی آدمی سننے والا موجود ہو تبھی پڑھیں۔ تو اس بات کا ضرور، ان چند باتوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں تو قرآن ہی نہیں پڑھنا جانتا، تو آپ ان لوگوں تک یہ پھر ویڈیو پہنچائے جو آپ کی نظر میں ہوں، جو قرآن پڑھتے ہوں، ان لوگوں تک پہنچائیں یہ ویڈیو تاکہ وہ اس گناہ سے بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی برکتیں عطا فرمائے۔ اگر آپ میرے ویڈیو پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو آن کر دے۔ میں اس طرح کا اسلامک ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔